السلام علیکم۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ہر وقت درد رہنے لگا۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب بہت ہی دکھی اور پریشان رہنے لگے۔ ایک بار ایک شخص نے حضرت عبدالمطلب سے کہا کہ آقا آپ پر پریشان نہ ہوں، مکہ شریف کے پاس ہی عکاظ کے بازار میں ایک طبیب رہتا ہے جو بہت ہی سیانہ ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اسے شفا ضرور ملتی ہے۔ حضرت عبدالمطلب اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور اس راہب اور طبیب کی طرف چل نکلے۔ اس کے مکان پر پہنچے تو لوگ مکہ کے مشہور سردار عبدالمطلب کو دیکھ کر ان کے گرد گرد جمع ہو گئے۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ آپ اس طبیب سے ملنے آئے ہیں تو لوگ کہنے لگے کہ یہ راہب اور طبیب بہت ہی عبادت گزار اور عابد شخص ہے، کئی مہینے تک دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، اور ابھی آج ہی تو دروازہ بند ہوا ہے، اب پتہ نہیں کب کھلے گا۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب بہت پریشان ہوئے کہ میں تو اپنے پوتے کی آنکھیں دکھانے کے لیے آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک اس طبیب کا مکان ہلنے لگا جیسے زلزلہ آیا ہو۔ اس زلزلے کی وجہ سے راہب باہر آ گیا۔ جب راہب گھر سے باہر آیا تو اس نے مکہ کے سردار عبدالمطلب کو پہچان لیا۔ راہب نے کہا کہ سردار یہاں کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ یہ میرا پوتا ہے، اس کی آنکھیں بہت ہی درد کر رہی ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ علاج کے ساتھ ساتھ دوائی بھی دیتے ہیں جس سے ہر کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے، میں اس امید سے آیا ہوں۔ راہب نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ گھر گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر آسمانی کتاب کی کچھ صفحات لے کر آپ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ راہب کبھی کتاب کے الفاظ کو دیکھتا اور کبھی آپ کے چہرے انور کو دیکھتا۔ پھر راہب نے کہا کہ اے محمد، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، ابھی تو نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا تو راہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی پہلے ہی گواہی دے رہا تھا۔ راہب کی بات سن کر حضرت عبدالمطلب بہت ہی خوش ہوئے۔ پھر کہا راہب میں جس کام سے آیا ہوں وہ کام تو وہاں کا وہاں ہی کھڑا ہے۔ راہب نے کہا کہ سرکار آپ اس کام سے آئے؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ میرے پوتے کی آنکھیں درد کر رہی ہیں، میں تو اس کے علاج کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اس کو کوئی دوائی اور علاج بھی دیں۔ یہ بات سن کر راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ راہب نے کہا کہ مکہ کے سردار، آپ مریض کو طبیب کے پاس نہیں بلکہ آپ تو طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہو، مقدس کو گناہ گار کے پاس لے کر آئے ہو۔ میں اس نبی کا علاج کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو ان کو دیکھ کر خود ان سے علاج کروانا چاہتا ہوں۔ اے مکہ کے سردار، آپ کا یہ پوتا بڑی شانوں والا ہے، یہ نبی ہے، میں اس کا امتی ہوں۔ اے عبدالمطلب، میں گھر کے اندر تھا کہ زلزلے کی وجہ سے میں گھر سے باہر آ گیا، اگر میں باہر نہ آتا تو میں اس کے نیچے آ کر مر جاتا۔ جب زلزلہ آیا تو میں تب ہی سمجھ گیا کہ ضرور باہر کوئی عظیم ہستی میرے دروازے پر موجود ہے۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اے سردار، اپنے پوتے کے چہرے کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو نور سے مالا مال کر رکھا ہے، یہودی اس کے بہت ہی خلاف ہیں، اس کو جلدی سے گھر لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہودی ان کو نقصان پہنچائیں۔ سردار نے کہا کہ راہب، آپ نے میری بڑی رہنمائی کی، اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، لیکن میں جس بیماری کا علاج کروانے کے لیے آیا ہوں اس بیماری کا علاج تو نہیں ہو سکا۔ یہ سن کر راہب مسکرایا۔ اے مکہ کے سردار، اس کی دوائی تو خود آپ کے پوتے کے پاس ہے، آپ اپنے پوتے کا لاب دہن نکال کر اس کی آنکھوں کو لگائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو آپ کا لاب لگایا گیا تو وہ خود ہی ٹھیک ہو گئی، آپ کی آنکھوں کا درد جاتا رہا۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت عبدالمطلب بہت ہی حیران ہوئے۔ سارا مجمع یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا اور مکہ میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ راہب نے عبدالمطلب کے پوتے کو آخری نبی کہا ہے اور ان کے لاب دہن میں بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ جاتے جاتے حضرت عبدالمطلب نے راہب سے پوچھا کہ آپ کون سی دوائی یا دوا دیتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے؟ راہب مسکرا کر کہا کہ حضور، جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں
یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت کا واسطہ، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دوائی دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دیتا ہے۔ اے اللہ پاک تمام مریضوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد کے صدقے سے شفا عطا فرما۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔